شامی صاحب، احمد بلال صوفی صاحب بین الاقوامی قوانین کے ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام شامی صاحب۔ صوفی صاحب، یہ جو فیصلہ آیا ہے بھارتی سپریم کورٹ کا، جی اگرچہ غیر متوقع نہیں ہے، جس طرح اسے ڈیلے کیا گیا اور سماعت بہت تاخیر سے ہوئی، پھر فیصلہ محفوظ ہو گیا اور اب انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے اب مودی صاحب کو ایک کمک فراہم کر دی گئی۔ مگر آپ یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ تو خود سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے خلاف ہے، انڈین سپریم کورٹ کے، اور اس میں تو کوئی انہوں نے اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کا مذاق اڑایا ہے۔ تو ذرا اس بارے میں تو رہنمائی کریں، اور پھر یہ اس بات پر بھی مجھے ذرا بتائیے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ بین الاقوامی ماہرین کی کوئی کمیٹی قائم کریں آپ، اور یا دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کے، جو اس فیصلے کا جائزہ لے اور اس کا بودھاپن واضح کرے۔ جی بہت شکریہ شامی صاحب۔ بیسیکلی جو آپ کا پہلا پوائنٹ تھا کہ یہ آلریڈی ایگزسٹنگ ججمنٹس ہیں، 2-3 تو سپریم کورٹ کی ہیں، اس کے علاوہ جو جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ ہے اس کی ججمنٹس ہیں، جو اس بات کا ہمیں اندیہ دیتی ہیں کہ ان میں یہ چیز کہی گئی کہ آرٹیکل 370 کی موجودگی میں اور انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو جموں اینڈ کشمیر کی ریاست ہے وہ اپنا ایلیمنٹ آف ساورینٹی ریٹین کرتی ہے، یعنی کہ وہ مکمل طور پر الحاق اس کا انڈیا کے ساتھ نہیں ہوا، یعنی مشروط الحاق ہے، غیر جی مشروط نہیں ہے۔ غیر مشروط نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ AIR 1969 سپریم کورٹ سمپت پرکاش والا کیس تھا، اس کے علاوہ پریم ناتھ کال والا کیس تھا، اس کے علاوہ بے شمار اور ججمنٹس ہیں۔ جو 500 صفحوں کا یہ فیصلہ ہے، انہوں نے کوشش کی ہے ان دونوں ججمنٹس کو ڈسٹنگوش کرنے کی، لیکن ظاہر ہے وہ اس میں وہ لاجک نہیں ہے اور وہ ڈیپتھ نہیں ہے جو ڈسٹنگوشنگ فیچرز چاہیے، کیونکہ پہلے والے سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں بڑی تفصیلی طور پر جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ایک ریاست کی اپنی ساورن ایلیمنٹس کچھ ریٹین کرتی ہے، کیونکہ یہ وہاں پر پرچم بھی لہرا سکتی ہے، اس کی اپنی اسمبلی ہے اینڈ سو آن، اور اس میں کسی اور کو آباد بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے 35 ہے، اس کمفرٹ کو دینے کے لیے لایا گیا۔ لیکن انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس 500 صفحے کی ججمنٹ میں کسی نہ کسی طرح ایک ایفرٹ کر کے ان کو سائڈ ٹریک کیا ہے، مگر جس طرح آپ نے خود کہا کہ کوئی نہ کوئی اس چیز کو سامنے لانے کی ضرورت ہے اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد، بیکاز انہوں نے کیا ہے، ریاست نے اپنے تینوں آرگنز کو استعمال کر کے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بنانے کی ایفرٹ کی ہے، یعنی ایک لیجسلیٹو آرم آف دا اسٹیٹ نے 5 اگست 2019 کو ایک لیجسلیٹو انسٹرومنٹ ایشو کیا، اس کے بعد ایگزیکٹو آرم آف دا اسٹیٹ ایکٹیو ہو گیا، انہوں نے گراؤنڈ پر تبدیلیاں کی، اور اب جوڈیشل آرم آف دا اسٹیٹ نے ساری معاملے کو اسٹیمپ کر دیا، اور یہ بالکل ایک تسلسل ہے RSS کا اور ان کے الیکشن کیمپین کے کنٹینویشن کا، اس ایجنڈے کا جس کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں۔